بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، درود ابراہیمی عافیت کی چابی ہے۔ جو بندہ درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے زبان کی عافیت عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا بول نہیں نکلتا جو اس کے لیے مصیبت بنے، جو اس کے لیے کانٹے کا سبب بنے۔ اس کی زبان کے اندر نرمی آتی ہے اور اس کی زبان سے خوبصورت اچھے الفاظ بیان ہوتے ہیں۔ عافیت کا ایسا نظام چلتا ہے کہ اس کے ہر عمل کے اندر عافیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے بچاتا ہے اور ہر اس عمل سے بچاتا ہے جو اس کے لیے بعد میں پچھتاوے کا سبب ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جس میں وہ پھنس جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی کا ایک ایسا پچھتاوا بن جاتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ کاش مجھ سے یہ کام، یہ عمل سرزد نہ ہوتا۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا بندہ گمراہ ہونے سے بچتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو مختلف فتنے آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو ان فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا عافیت کے نظام کے ساتھ مسلسل چلتا رہتا ہے، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، عافیت کا نظام اس کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے اور ہر تکلیف سے عافیت کی وجہ سے ہی نجات عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے کو عافیت مل گئی، اس کو کائنات کا بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ ایک خاتون نے بتایا کہ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو پہلے میرے لیے بہت مشکل تھا۔ 100 بار درود ابراہیمی میں آدھے گھنٹے میں مکمل کرتی تھی اور بعد میں مشکل سے میں درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی، میری زبان پر جاری نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے کوشش جاری رکھی اور درود ابراہیمی کو پڑھتی رہی۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ میری تعداد بڑھنے لگی۔ اب میں 1000 بار درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں، گھر کے کام بھی کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ درود ابراہیمی مسلسل پڑھنے کی برکت سے میری زندگی کے اندر چینج آیا ہے۔ میرے مزاج کے اندر غصہ تھا، چچڑا پن تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر میں ایسے ہو جاتی تھی کہ اور زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتی تھی جن پر مجھے بعد میں پچھتاوا ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے، میرے مزاج کے اندر نرمی آئی ہے، میری زبان کے اندر مٹھاس آئی ہے، اور جس کو میرے رشتہ داروں نے، میرے جاننے والوں نے محسوس کیا ہے اور اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ تمہاری طبیعت کے اندر، تمہاری شخصیت کے اندر نرمی اور اخلاق اور مزاج کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئی ہے۔ درود ابراہیمی کی برکت سے بتاتی ہے کہ پہلے میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن دیتی تھی، پریشان ہوتی رہتی تھی،
لیکن اب مجھے محسوس نہیں ہوتا اور میں ان کو برداشت کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ میری برداشت کے اندر، میرے مزاج کے اندر نرمی اور میرے مزاج کے اندر احساس پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے جو بولتے تھے میں زبان سے نکال دیتی تھی، لیکن درود ابراہیمی کی برکت سے اب مجھے احساس ہوا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے۔ اب میری زبان میں مٹھاس بھی ہے، میری زبان کے اندر نرمی بھی ہے، میرے دل کے اندر نرمی بھی ہے اور میں خوشحال ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے جو مسائل تھے اللہ کے فضل سے درود ابراہیمی کی برکت سے وہ حل ہوئے۔ میرے گھر کے اندر اکثر جو لڑائی کا ماحول بنا رہتا تھا اس میں کمی آئی ہے، ہمارے ماحول کے اندر بہتری آئی ہے، خوشحالی آئی ہے، سارے گھر والے خوش ہیں، انہیں درود ابراہیمی کا سفر جاری ہے۔ اور میرے جسم کے اندر جو ایک تھکاوٹ، ایک افلاد، ایک کمزوری اور ایک ایسا مزاج کی عبادت کی طرف نہ جا سکنا وہ ختم ہوا ہے۔ درود ابراہیمی کی برکت سے میرے مزاج کے اندر چستی آئی ہے اور عبادت میں دل لگتا ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں، تلاوت بھی کرتی ہوں، میرے مزاج کے اندر نرمی آ چکی ہے اور جو خیروں کی طرف چلتا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے والا خیروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک، سونے اللہ کریم ہمیں جو یہ درس سنا ہے، جو میں نے یہ درس بیان کیا ہے درود شریف کے بارے میں، درود ابراہیمی کے بارے میں، اے میرے اللہ، سونے اللہ کریم رب کائنات کے مالک، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، اے میرے اللہ ان کے نیک و جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ، کچھ بہنیں ایسی ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے تیرے حضور کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، اے میرے اللہ، کچھ ایسی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، اے میرے اللہ، یا اللہ پاک، تجھے تیرے پیارے حبیب کا صدقہ، اے میرے اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے میرے اللہ، جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اے میرے اللہ رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ حضرات، بچے، بچیاں، اے میرے اللہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اے میرے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ کچھ بہنیں، مائیں، بیٹیاں کہہ رہی ہیں وہ بیمار ہیں، اے میرے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو درود مائی لائف چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو میرے چینل سے محبت کرتے ہیں، درود شریف کی دعوت کو عام کرتے ہیں، اے میرے اللہ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما، کروڑوں رحمتیں عطا فرما۔ حضور کا صدقہ ان پر، اے میرے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ساری ٹینشنوں کو دور فرما دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے میرے اللہ، سنے اللہ کریم مرتے وقت ہماری زبان گواہی دے رہی ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب عطا فرمانا، درود شریف کا ورد عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ ہماری قبروں کو منور فرمانا۔ اے میرے اللہ جو بہن بھائی
جو سن رہے ہیں ان کے مرحومین والدین بچے بزرگ حضرات جو بھی ان کے گھروں میں چل بسے، اے میرے اللہ کلمہ گو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے میرے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے قبروں کو منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔